میں بات کر دوں سب سے پہلے حضرت علی کی۔ کون ہے حضرت علی؟ آقا کریم کی پیاری چچی حضرت فاطمہ بنت اسد۔ آپ یہ بظاہر جانتے ہوں گے کہ حضور جب دنیا میں تشریف نہیں لائے نا تو آپ کے والد حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا۔ 6 سال کی عمر شریف ہے، آپ کی والدہ حضرت آمینہ کا وصال ہو گیا۔ آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمینہ کا وصال ہو گیا، اور جب 8 سال کی عمر شریف ہوئے تو پھر آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کا وصال ہو گیا۔ عبد المطلب کا وصال ہو گیا تو جب حضرت عبد المطلب کے وصال کا وقت قریب آیا نا تو آپ نے کہا کون ہے جو میرے پوتے کی پرورش کرے گا؟ کون میرے پوتے کی پرورش کرے گا؟ تو سب سے پہلے حضرت امیر حمزہ کھڑے ہوئے کہ میں اپنے بھتیجے کی پرورش کروں گا۔ اس کے بعد ابو لہب کھڑا ہوا کہ میں پرورش کروں گا۔ اس کے بعد آقا کریم کی پھوپھی حضرت شفیہ کھڑی ہوئی کہ میں اپنے بھتیجے کی پرورش کروں گی۔ اس کے بعد آپ کی دوسری پھوپھی حضرت عاتقہ کھڑی ہوئی کہ میں اپنے بھتیجے کی پرورش کروں گی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب کھڑے ہوئے اور کہا میں اپنے بھتیجے کی پرورش کروں گا، میں اپنے بھتیجے کی پرورش کروں گا۔ حضرت ابو طالب پہلے سے ہی مالی حالات سے بہت کمزور رہے۔ او امیروں، غریبوں کو چھوٹا سمجھنے والوں، غریبوں کو کمتر سمجھنے والوں، دیکھو میرے نبی کا فیصلہ، میرے نبی کا فیصلہ دیکھو۔ ہر کسی نے اپنی خواہش ظاہر کیا کہ میں پرورش کروں گا، اپنے بھتیجے کی پرورش میں کروں گا، اپنے بھتیجے کی پرورش میں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ بحث ہو رہے تھے ہر کوئی جان رہا تھا یہ بچہ بڑی برکتوں والا ہے، یہ بچہ بڑی رحمتوں والا ہے، بڑی برکتوں والا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت عبد المطلب کہتے ہیں لوگوں ٹھہر جاؤ، میرا پوتا خود فیصلہ کرے گا اسے کس کے پاس جانا ہے، میرا محمد خود فیصلہ کرے گا اسے کس کے پاس جانا ہے، میں نے فیصلہ اپنے محمد کے حوالے کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب فیصلہ میرے آقا کریم کے بارگاہ میں آیا ہے، اللہ اکبر، حضور نے ایک ایک نگاہ ہر کسی کے چہرے پہ دیکھا ہے۔ کبھی امیر حمزہ کو دیکھ رہے گئے، کبھی ابو لہب کو دیکھ رہے گئے، کبھی ابو طالب کو دیکھ رہے گئے، کبھی اپنی پھوپھو شفیہ و عاتقہ کو دیکھ رہے گئے۔ جب آقا کریم نے ہر کسی کے چہرے پہ دیکھا پھر حضور نے اپنے ننھے پاؤں سے چلتے ہوئے جا کر کے حضرت ابو طالب کے گود میں بیٹھ گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو طالب کے گود میں بیٹھ کر کے دنیا والے سے اعلان کر کے کہا گئے او امیروں، کبھی اپنے امیری پہ ناز نہیں کرنا، او غریبوں کبھی اپنی غربت پہ غم نہیں کرنا۔ محمد وہ ہے جو دنیا میں آتے ہی سب سے پہلے غریبی کو سینے سے لگا لیا۔ حضور جب ابو طالب کے گود میں گئے اور ابو طالب نے حضور کی انگلی پکڑا اور گھر لے کر کے آئے تو فاطمہ بنت اسد کہتی ہے کہ حضور کے آنے سے پہلے گھر کی حالت یہ تھی کہ 2 لقمے کھا کر کے سونے پڑتے تھے۔ کبھی ہم سب نے پیٹ بھر کے نہیں کھایا، کبھی پیٹ بھر کے نہیں کھایا، لیکن جب حضور گھر میں تشریف لائے نا تو صرف 1 روٹی کا ٹکڑا تھا، 1 روٹی کا ٹکڑا۔ ابو طالب کہتے ہیں فاطمہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ اللہ اکبر۔ فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں ابو طالب صرف 1 روٹی کا ٹکڑا، صرف اتنے سے کھانا ہے، اگر محمد کو دیا تو بچے بھوکے رہ جائیں گے، اور اگر بچے کو دیا تو محمد بھوکے رہ جائیں گے۔ تو ابو طالب کہتے ہیں فاطمہ بچے بھوکے رہ گئے تو مجھے گوارا ہے، لیکن محمد بھوکے رہ جائے مجھے گوارا نہیں ہو سکتا، مجھے گوارا نہیں ہے، جو کچھ ہے سامنے لا کر کے رکھ دو۔ دسترخوان بچھایا گیا، حضور تشریف فرما ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے دسترخوان بچھانا آقا کریم بیٹھے ہیں، 8 سال کی عمر شریف ہے حضور کی۔ جیسے آقا بیٹھے ہیں سب سے پہلے ابو طالب کے چہرے پہ دیکھے، جیسے ابو طالب کے چہرے پہ دیکھے ابو طالب نے چہرے کو نیچے کر لیا ہے۔ اس کے بعد اپنے چچی فاطمہ بنت اسد کے چہرے پہ دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے فاطمہ بنت اسد کے چہرے پہ حضور کی نگاہ گئی ہے، فاطمہ بنت اسد نے بھی چہرے کو نیچے کر لیا ہے، یہ سوچ کر کے کہ کہیں حضور ہم سے کھانے کے لیے نہ پوچھ دے، کہیں حضور ہم سے بیٹھنے کے لیے نہ کہتے۔ فاطمہ بنت اسد نے بچوں کو بھی لے کر کے اپنے پیچھے کر لیا ہے کہ کہیں ان سے بھی نہ بیٹھنے کے لیے کہہ دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ لیکن یا رسول اللہ آپ کی سخاوت پر میری ماں باپ قربان ہو، حضور کی شان تو یہ ہے وہ مالک کونین ہے، پاس کچھ رکھتے نہیں ہے، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں، ان کے خالی ہاتھ میں آقا فرماتے ہیں چچا آؤ نا میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، آؤ نا چچا میرے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے ہو، چچی آؤ نا آپ بھی میرے ساتھ بیٹھ جاؤ،
میرے بھائی بہن کدھر گئے؟ اللہ اکبر، انہیں بھی میرے ساتھ بیٹھنے کے لیے کہہ دو۔ اللہ اکبر، جیسے آقا اتنا فرمائے گئے، ابو طالب کہتے ہیں کہ جب حضور نے اتنا کہا کہ میرے آنکھوں سے آنسو نکل گئے کہ میں رونے لگا تھا۔ اللہ اکبر، میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر ہم کھانے کے لیے بیٹھ جائیں تو پھر کھانا ختم ہو جائے گا، اور اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ حضور کھانا اتنا ہی ہے تو پھر یہ کہہ دیا جائے گا کہ اگر کھانا نہیں تھا تو بلایا کیوں تھا؟ اللہ اکبر، میں یہی سوچ رہا تھا۔ پھر حضور نے اشارہ کیا کہ چچا آؤ نا میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، کیوں نہیں بیٹھتے ہو؟ اللہ اکبر کہا چچی تم بھی میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، میرے بھائی بہن کو بھی میرے ساتھ بٹھا دو۔ ابو طالب کہتے ہیں جب حضور نے اشارہ کیا کہ ہم خود کو روک نہیں سکے گے، ابو طالب بیٹھے گئے، پاس میں فاطمہ بنت اسد بھی بیٹھی گئے، بچوں کو بھی پاس میں بٹھایا گیا ہے۔ ابو طالب کہتے ہیں جیسے ہم نے بیٹھا گئے، حضور کہتے ہیں چچا میرے ساتھ کھانا شروع کرو۔ اللہ اکبر، ابو طالب کہتے ہیں جیسے ہم نے کھانا شروع کیا تھا ہم تو کھا بھی رہے تھے لیکن ہم ڈر بھی رہے تھے کہ کہیں کھانا ختم نہ ہو جائے، کہیں کھانا ختم نہ ہو جائے۔ اگر کھانا ختم ہو گیا محمد کا پیٹ نہیں بھر پائے گا، پھر ہم کیا کریں گے؟ اللہ اکبر، یہ کہہ رہے تھے، ہم ڈر بھی رہے تھے، کھا بھی رہے تھے۔ اللہ اکبر، لیکن ہم کھاتے کھاتے جب ہمارا پیٹ بھر گیا ہے، جب ہم پیٹ بھر کے کھا چکے ہیں اور آقا کریم بھی کھا کر کے جب اٹھنے لگے ہیں، جب حضور کھا کر کے اٹھے گئے تو فاطمہ بنت اسد کہتی ہے کہ جب میں نے برتن کو چیک کیا ہے، یہ سوچ کر کے چیک کیا ہے کہ ذرا دیکھوں تو صحیح کھانا کتنا بچا ہے۔ اللہ اکبر، فاطمہ بنت اسد کہتی ہے کہ قسم پیدا کرنے والوں کی کہ جب میں نے برتن کو دیکھا ہے تو جتنی روٹی کھانے سے پہلے رکھی تھی اتنی روٹی کھانے کے بعد بچی ہے۔ کون دیتا کہ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ فاطمہ بنت اسد کہتی ہے جب حضور گھر تشریف لے آئے پھر برکتوں کے ٹھکانے ہی نہیں تھے، پھر رحمتوں کے ٹھکانے نہیں تھے، پھر وقت گزرتا گیا، پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ ابو طالب کا بھی وصال ہو گیا، ابو طالب کا بھی وصال ہو گیا۔ اللہ اکبر، میں جتنی دیر سے گفتگو کیے جا رہا ہوں میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ فاطمہ بنت اسد کون ہے۔ فاطمہ بنت اسد وہ ہے جن کے بارے میں آقا فرماتے ہیں فاطمہ بنت اسد امی بعد امی، میری ماں کے بعد میری ماں ہے۔ فاطمہ بنت اسد میری ماں کے بعد میری ماں ہے۔ اللہ اکبر، ایک دن حضور اپنے گھر تشریف لائے تو جیسے حضور گھر کے اندر آئے نا تو فاطمہ بنت اسد اٹھ کر کھڑی ہو گئی، اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی تو آقا فرماتے ہیں چچی جب میں آؤں نا تو تم اس طرح کھڑی نہ ہوا کرو، کھڑی نہ ہوا کرو۔ تو فاطمہ بنت اسد کہتی ہے بیٹے محمد میں تمہیں کیا بتاؤں کہ جو میرے شکم میں بچے پل رہے، بیٹے محمد جب تم آتے ہو نا تو میرا بچہ کہتا ہے ماں اٹھ کھڑی ہو جا، نبیوں کا امام آ رہا ہے، نبیوں کا امام آ رہا ہے۔ بیٹے محمد جب تم آتے ہو تو میرا بچہ کہتا ہے ماں اٹھ کر کھڑی ہو جا، نبیوں کا امام آ رہا ہے۔ یار پڑھو تو صحیح تاریخ اہل بیت کے۔ اللہ اکبر، جب محرم آتا ہے ہم نے کھچڑے کھایا بھول جاتے ہیں، کھچڑے کھاتے ہیں بھول جاتے ہیں، کبھی ہم نے پڑھا نہیں ہے اہل بیت اطہار کون ہے، ہم نے کبھی ان کی تاریخ پڑھنے کی کوشش نہیں کیا ہے۔ اللہ اکبر، ایک دن فاطمہ بنت اسد حضور کے ساتھ میں خانہ کعبہ کے طواف کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، خانہ کعبہ میں حرم شریف میں طواف کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، آقا کریم طواف کرتے کرتے اچانک بیچ طواف میں پیچھے مڑ کر کے دیکھا گئے تو کیا دیکھتے گئے کہ چچی کا چہرہ سرخ ہو چکا ہے۔ آقا فرماتے گئے چچی آخر کیا بات ہے، پریشان نظر آ رہی ہو، آخر ہوا کیا ہے؟ فاطمہ بنت اسد کہتی ہے بیٹے محمد میں تمہیں کیا بتاؤں، مجھے لگتا ہے کہ بچے کی ولادت کا وقت قریب آ گیا ہے، بچے کی ولادت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں پھر چچی جلدی سے طواف پوری کر لو۔ فاطمہ بنت اسد کہتی ہے کہ محمد بیٹے اب مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ میں طواف کو پوری کروں۔ اللہ اکبر، پھر حضور فرماتے ہیں پھر چچی جاؤ جلدی سے گھر چلی جاؤ۔ فاطمہ بنت اسد کہتی ہے بیٹے محمد اب مجھ میں چلنے کی طاقت نہیں ہے، اب مجھ میں گھر جانے کی بھی طاقت نہیں ہے۔ جیسے اتنا کہا ہے خانہ کعبہ کی دیوار پھٹی ہے، آواز آتی ہے فاطمہ بنت اسد تم اپنے گھر نہیں جا سکتی ہو، ہم نے اپنا گھر کھول دیا ہے، تم ہمارے گھر آ سکتی ہو۔ علی تو وہ ہے جو پیدا ہوئے خانہ کعبہ میں، علی وہ ہے جن کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، لیکن 3 دن گزر گئے حضرت علی نے آنکھیں نہیں کھولی، 3 دن گزر گئے۔ جب حضور فاطمہ بنت اسد کے گھر گئے
تو آقا فرماتے ہیں چچی ذرا بیٹے کو میرے گود میں لانا، ذرا بیٹے کو میرے گود میں لانا۔ جب اتنا کہا تو فاطمہ بنت اسد رونے لگی۔ یار ذرا سوچو تو صحیح، وہ خاتون جن سے میرے آقا ماں جیسی محبت کرتے ہو، وہ خاتون جن سے میرے آقا ماں جیسے پیار کرتے ہو، اللہ اکبر، اس خاتون کی آنکھ میں آقا آنسو کیسے دیکھ سکتے؟ میرا نبی تو وہ ہے جو جانوروں کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے، پھر وہ خاتون جن سے ماں جیسی محبت کرتے ہو اس خاتون کی آنکھوں میں آنسو کیسے دیکھ سکتے؟ آقا فرماتے چچی آخر بات کیا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ خدا نے تجھے بیٹے سے نوازا، تمہیں تو خوش ہونی چاہیے، آخر رونے کی وجہ کیا ہے؟ آخر رو کیوں رہی ہو؟ جب اتنا کہا فاطمہ بنت اسد کہتی ہے یا رسول اللہ ذرا دیکھے تو سگے، 3 دن گزر گئے کہ میرے بیٹے نے آنکھیں نہیں کھولی ہے، 3 دن گزر گئے آقا میرے بیٹے نے آنکھیں نہیں کھولی ہے۔ اللہ اکبر، فاطمہ بنت اسد کہتی ہے یا رسول اللہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں میرا بیٹا نابینا نہ بن جائے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں میرا بیٹا نابینا نہ پیدا ہو۔ اللہ اکبر، جب اتنا کہا کہ آقا فرماتے ہیں چچی ذرا اپنے بیٹے کو میری گود میں لانا، ذرا میری گود میں اپنے بیٹے کو لانا۔ اللہ اکبر، آقا نے جیسے حضرت علی کو اپنے گود میں لیا کہ جیسے حضرت علی کو حضور کے گود میں جانا تھا، علی نے آنکھیں کھول دیا کہ اللہ اکبر، علی نے آنکھیں کھول دیا کہ آقا فرماتے ہیں چچی دیکھا تم تو کہہ لگی تھی میرا بیٹا کہیں نابینا نہ پیدا ہو جائے، کہیں میرا بیٹا، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں میرا بیٹا نابینا نہ بن جائے۔ سچی سچ تو یہ ہے کہ جتنی بشیرت و بشارت خدا نے اس علی کو دیا ہے دنیا کے کسی بیٹے کو نہیں دیا ہے۔ اللہ اکبر، اب چلو علی سے پوچھتے ہیں، علی بتائیں تو سکی ہندوستان والوں کی رخ کعبے کی طرف ہے، پاکستان والوں کی رخ کعبے کی طرف ہے، افغانستان والوں کی رخ کعبے کی طرف ہے، ایران والوں کی رخ کعبے کی طرف ہے، امریکہ والوں کی رخ کعبے کی طرف ہے۔ علی کعبہ وہ ہے جسے دیکھنے کے لیے لوگ لاکھوں روپے خرچ کر کے آتے ہیں، علی کعبہ وہ ہے جس کے طواف کرنے کے لیے لوگ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، لوگ پیسے لٹایا کرتے ہیں، لیکن علی آپ تو پیدا ہی کعبے میں ہوئے ہیں، پھر کعبے میں آگ کیوں نہیں کھولی ہے؟ اللہ اکبر، تو آج بھی نجف اشرف سے آواز آتی ہے او لوگوں میں علی ہوں، علی کعبہ بعد میں دیکھا جائے گا، پہلے کعبے کا کعبہ دیکھا جائے گا۔ پھر میرا امام کہتا ہے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ۔